مكة يا مكة يا دار العيانا، يا زمزم يا بلسم دنيانا، يا بلسم دنيانا. يا مكة يا مكة يا دار العيانا، يا زمزم يا بلسم دنيانا، يا بلسم دنيانا. أول ما أشوف الكعبة بعيوني تاخدني بالأحضان توديني لعرش المولى وارفع ايديني واذرف دمعي ليجاوب دعانا، ليجاوب دعانا. يا مكة يا مكة يا دار العيانا، يا زمزم يا بلسم دنيانا، يا بلسم دنيانا. بالطواف أتذكر رسولي كم عانى كم ضحى يا عيوني، والصحابة ديني وصلوا لي وارض الحرم. یہ چونکہ عام بیان نہیں ہے، اس وجہ سے چند ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو پروگرام یہاں پر اب شروع ہونے والا ہے یہ دراصل اس سیمینار کی پوری جان ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جو باتیں آ رہی ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، پھر اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیں، ایک نقشہ بنا لیں جو نقشہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے تھرو آپ اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا اور آپ لوگ بھی اپنے ان مصروف زندگیوں میں جو اوقات دیے ہیں اس کے لیے آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طرح میں خواتین حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو سنیں اور جو نکات آپ لوگوں کو اہم لگیں ان کو نوٹ کر لیں، اور جو کچھ پوچھنے کے لحاظ سے آپ کو کھٹک پیدا ہو ذہن میں اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور لائق احترام مائیں اور بہنیں، آج جس سیمینار کا انعقاد ہوا ہے یہ
اسلامی عقیدہ کیا ہے، کن چیزوں پر ایک مسلمان کو اعتقاد رکھنا چاہیے، اور آج کے اس سائنٹیفک دور میں بھی اسلام کے جو اعتقادات پردہ غیب میں ہیں اس پر اعتقاد رکھنا ہمارے لیے کوئی باعث شرم کی بات نہیں ہے۔ اس بات کو بالتفصیل میں اس سیمینار میں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، اس دین کی بنیاد تین اہم ایسے چیزوں پر قائم ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مکے کے اس شرک و بت پرستی کے ماحول میں 40 سال کی عمر میں تنہا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دعوت پیش کرتے ہیں، ایک نظریہ، ایک تھاٹ، ایک سوچ پیش کرتے ہیں جو تین اہم بنیادوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بنیاد کہتے ہیں کہ اللہ کو مان لو، ایک ایسی قوت کا نام ہے جو اس کائنات کے ہر ذرے کی خالق و مالک مختار کل ہے، تم ہی بھی پیدا کی ہے، کائنات کو بھی پیدا کیا ہے، اس کائنات کے ہر ذرے کو بھی پیدا کیا ہے۔ ماننے کے ساتھ اسی کی عبادت کرو۔ دوسری چیز، مجھے اس کا رسول مان لو، میں اس خدا کے طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں، پیغمبر بن کے آیا ہوں، اس کے طرف سے میسیج پہنچانے والا رسول بن کے آیا ہوں، اس حیثیت سے مجھے مان لو۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ایک دن تمہیں مرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی جو خطبہ اپنے گھر میں دیتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح سو کے اٹھتے ہو۔ گویا کہ ہر انسان ایک دن میں ایک مرتبہ اس شے سے ملاقات کرتا ہے جس سے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہیں ہر دن اس سے سابقہ پیش آتا ہے، پھر بھی تم عقل ہوش نہیں رکھتے۔ تو غرض اللہ کے رسول یہ تیسرا جو عقیدہ پیش کرتے ہیں، اہم بنیاد ہے، وہ کس پر ہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے بلکہ سوالات و جوابات ہوں گے۔ تمہاری جو زندگی میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کے مطابق حساب و کتاب ہوگا، اچھے ہوں گے تو جنت دی جائے گی، برے ہوں گے تو جہنم دی جائے گی۔ ان تین اعتقادات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقیدہ، ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے اس دعوت کا فروغ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ جس کو آنکھیں آئے ہوئی تھی 10 سال کا، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کمزور سی ایک عورت جن کے بارے میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، انہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ غلاموں میں زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ ان چاروں سے قافلہ چلتا ہے، لیکن توحید کی عظمت، تحریک کی جد و جہد، مسلسل کام، اس عقیدے پر پختہ یقین، آخر کار صرف 23 سال کی مدت میں، 3 سال کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان انقلاب ایسا برپا کرتے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر دشمنان اسلام تک اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اس سے زیادہ بہترین ریولوشن، اس سے زیادہ بہترین انقلاب تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں آیا۔ اتنی قلیل مدت میں، صرف 3 سال کی مدت میں ایک شخص اٹھتا ہے 3 سال پہلے 40 سال کی عمر میں تنہا
اس کے نظریے کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے عقیدے پر جمنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی حکومت ہے۔ صرف 20 پر 3 سال کی مدت میں ایک بہترین معاشرہ سوسائٹی کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، اطراف و اکناف کے پورے علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے حجاز کے پورے ڈومینیشن کے ساتھ انقلاب برپا کرتا ہے۔ کیسے انقلاب؟ یاد رکھ لیجئے، ریولوشن کسے کہتے ہیں؟ تبدیلی، مکمل تبدیلی، انسان کے ذہنیت کی تبدیلی، اعتقادات کی تبدیلی، معاملات کی تبدیلی، اخلاقیات کی تبدیلی، رسومات کی تبدیلی، ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ ایک ایسا معاشرہ جو اس سے پہلے دیکھا نہیں گیا، نہ اس سے پہلے اس کی کوئی تاریخی مثال ملتی ہے کہ ایسا مقدس معاشرہ کبھی قائم ہوا ہے جس کے زمانے میں شاہ و گدا، بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو غرض یہ انقلاب، یہ ریولیوشن دراصل کون لائے؟ وہی مسلمان جسے ہم آج اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، وہی صحابہ کرام جو ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں، ہمارے اسلاف ہیں۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ تھے وہ تمہارے ہی آبا، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، علامہ اقبال نے کہا تھا۔ ہمارے ہی اسلاف ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو قبول کیا تو صرف 23 سال کی مدت میں دنیا کو بتلا دیا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے لیے انسان کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب نجات کا ضامن نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا تبصرتاً ذکر کر کے میں آگے جاؤں گا کہ یاد رکھ لیجئے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان آج دنیا میں بس رہے ہیں، 56 ممالک سے زیادہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں ہیں، اسی طرح مالداروں میں بڑے بڑے مالدار مسلمان ہیں، ہونے کے باوجود حیثیت کیا ہے؟ ذلت پر ذلت، پستی پر پستی، جہاں دیکھیے مار، سب سے زیادہ کمزور۔ کیوں؟ کیسے ہو گئے؟ جبکہ اس سے قلیل مدت تھی، اس سے قلیل لوگ تھے، اس سے قلیل وسائل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ شان و شوکت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ رعب و دبدبا دیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی مملکتیں کانپتی ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو حیرت انگیز انکشافات آپ لوگوں پر ہوں گے، کیونکہ ہم نہ تاریخ جانتے ہیں نہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنی شخصیت کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ غیر مسلم قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا ایک دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر جس طرح بھوکے ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں، اس طرح تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی غیر مسلم قومیں۔ صحابہ کی سمجھ سے بالاتر تھی بات، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آج اتنی قلیل مدت کے باوجود ہم بارعب ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارا رعب و دبدبا ہے، اسلام کی حقانیت ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اس سے زیادہ اسلام بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا تم پر غیر مسلم قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اس دن کمزور اور کم ہو جائیں گے؟ قلیل اس سے بھی کم ہو جائیں گے جو اب موجود ہیں، یعنی 1,50,000 جو صحابہ اس وقت ہیں، کیا اس سے بھی کم ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، یاد رکھو تم اس وقت اس سے زیادہ ہوگے۔ کتنے زیادہ ہیں آج؟ جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر یاد رکھ لیجئے روایت کے مطابق 1,40,000، ایک روایت کے مطابق 1,25,000 ہے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے۔ سب سے بڑی روایت جو آئی ہے تعداد کے لحاظ سے 1,40,000 ہے جو صحابہ جمع ہوئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ آج کے کل ٹپریکین کے مسلمانوں کی تعداد کئی لاکھ میں ہوگی، جبکہ کل ملا کر ملت اسلامیہ کی تعداد اس وقت 1,40,000 تھی، آج اس کی تعداد کیا ہے؟ اربوں کروڑوں پر مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، تم زیادہ ہوگے، بل انتم یومئذ کثیر۔
تو صحابہ کرام کی سمجھ سے یہ بات اور بھی زیادہ حیرت انگیز تھی کہ واقعہ کیا ہے کہ اتنی زیادہ ہونے کے باوجود کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم پر مار پڑے گی، ہم پر ایک دوسری قومیں کیا ہے چر دوڑیں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انتم غصاء کا غصاء السیل، تم اتنی ہونے کے باوجود بھی تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسا کہ سمندر میں جب موجیں آتی ہیں یا سیلاب آس پہاڑ سے گرتا ہے تو جس طرح آخری میں کف جھاگ جمع ہو جاتا ہے، دیکھنے کے لیے کثیر ہوگا، جیسے ہی آپ دیکھیں گے سمندر کی جو موجیں آتی ہیں آخری میں آپ کو سفید جھاگ نظر آئے گی، کتنی بڑی ہے جھاگ، لیکن کوئی طاقت رکھتی ہے جھاگ؟ ہاتھ رکھیے پورے چلے جائے گی۔ اسی طرح کیا سیلاب جب آتا ہے، پہاڑوں سے گرتے ہوئے پانی جب آتا ہے، اس کے اطراف میں کنارے میں جو تنکے پڑے ہوتے ہیں ان کو کیا ہے بہا لے جاتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن حجم کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انتم غصاء کا غصاء السیل، تمہاری بھی حالت یہی ہوگی کہ تم ہی سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، تم دیکھنے میں تو کثیر ہوگے لیکن کوئی ایمان، کوئی روب و دبدبا غیر مسلموں پر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک بیماری داخل ہو جائے گی، ایڈز کی طرح، جس طرح کیا ہے آج کی لا علاج بیماری ہے، اسی طرح کی ایک بیماری کیا ہے پھیلتی چلی جائے گی مسلمانوں میں، اس کا نام ہے الوہن۔ صحابہ نے پوچھا کہ مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کا نام الوہن ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر اس دنیا کی محبت اور موت سے نفرت نہیں ہے؟ کبھی آپ نے اپنے دل میں ٹھنڈے دل سے سوچا ہے کہ ابھی مجھے خدا کی ملاقات کا وقت آ گیا، ابھی موت کا پروانہ آ گیا، ابھی موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا، تو کیا میں بخوشی خدا کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں؟ وہ اعمال کیا ہوں، اس پر مجھے یقین ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیں گے۔ یاد رکھ لیجئے ہر مسلمان دل کے اندر یہی سوچتا ہے کہ اور جیے اور جیے اور جیے، لو یعمر الف سنہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے جینے کی تمنا تو کیا ہے 1000 سال تک جینے کی تمنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی لیں، 1000 سال بھی جی لیں تو واپس کہاں آنا ہے؟ یہی تو آنا ہے، میرے پاس ہی آنا ہے، ثم الیہ ترجعون، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام کی تعداد کم، وسائل کم، مدت کم ہونے کے باوجود بھی ایک اتنا بڑا تاریخی انقلاب ریولوشن قائم کیا، ایسا کارنامہ انجام دیا جس سے پوری تاریخ انسانیت خاموش ہے۔ تو آج ہم اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ ذلت کیوں؟ سوال یہ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ اسی پر بحث ہوگی آگے۔ آج یہ تعداد، آج یہ مال و دولت، آج یہ حکومت، یاد رکھ لیجئے عام طور مسلمانوں کو یہ بھی باور کرایا جاتا ہے کہ بھائی ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس پڑھائی نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہم اقلیت میں ہیں، ہم کمزور طبقے میں ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ غلط تصویر ہے۔ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس 50 پر 6 حکومتیں ہیں، کسی بھی مذہب کے پاس اتنی حکومتیں نہیں ہیں، مسلم حکومتیں آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح مال و دولت کے لحاظ سے کسی بھی مذہب والوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح قوت کے لحاظ سے، فوجی لحاظ سے جتنی فوج مسلمان حکومتوں کے پاس ہے اس سے زیادہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مذہب حکومت نہیں، اگر کسی مذہب کو اٹھا لیا جائے تو وہ مذہب مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں ہے جن کے پاس یہ زیادتیاں ہیں۔ ہونے کے باوجود بھی کمزور سے کمزور طبقہ کوئی ہے یہ مسلمان ہے۔ فلسطین میں مار کھا رہا ہے یہی ہے، یہاں مار کھا رہا ہے یہی ہے، ذلیل ہو رہا ہے یہی ہے۔ کیوں؟ کیا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے؟ یا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت ہم سے اٹھا لیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے کہ مسلمانوں کو عزت دے گا وعدہ فرمایا تھا لیکن ذلیل کر رہا ہے؟
تو یاد رکھ لیجئے تیسرا سوال کبھی نہیں ہو سکتا، ہم یہ کبھی اعتقاد نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے۔ کمزوری کھوٹ ہم میں ہے کہ ہم دراصل کیا ہے، اس معیار پر نہیں اترے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ جو مسلمانیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ مسلمانیت ہمارے اندر نہیں ہے، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں، یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یاد رکھ لیجئے، دو الفاظ میں اگر میں کہوں تو مختصراً شعور اور لاشعور کی بحث آتی ہے۔ یہ شعور کیا ہے، لاشعور کیا ہے، یاد رکھ لیجئے، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے، آگے بحث سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شعور وہ ہے کہ آپ پورے ہوش و حواس کے ساتھ ایک چیز کو قبول کریں، اس کے خطرات کے ساتھ، اس کے لوازمات کے ساتھ، اس کو قبول کرنے سے آپ پر کیا چیزیں عائد ہوں گی، کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، یہ تمام چیزیں کیا ہے، بالشعور ہوش و حواس کے ساتھ قبول کریں گے تو یہ کیا ہے، شعوری ایمان ہے۔ اسی کا ضد کیا ہے، لاشعور، کانشیسنس، انکانشیسنس۔ یہ انکانشیسنس کیا ہے، آپ کو ہوش و حواس تو نہیں ہے، آپ کیا ہے، ہوش میں تو نہیں ہے، بس کیا ہے، سنی سنائی باتوں پر آپ نے کیا کر لیا، یقین کر لیا۔ تو یہ کیا ہے، لاشعوری مسلمانیت، ایمانیت ہے۔ اب وہ انقلاب 23 سالہ مدت میں کیوں ہوا، آج اتنے بڑے ہونے کے باوجود تعداد میں مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ دو سوالات کیا ہیں، ان کے دو جوابات ہیں۔ صحابہ کرام نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ بالکل شعوری طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ قانون ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں جن کو ساتھ ہمیں قبول کرنا ہے۔ ہم کیا ہے، بے شعوری مسلمان ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باپ دادا مسلمان، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، الحمدللہ مسلمان، لیکن ہم یہ نہیں سمجھے کہ اسلام کی حقانیت کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، یہ معلوم نہیں ہے۔ ہم نے نہ کبھی اس کے لیے کوئی قربانی دی، کوئی مار کھایا، کوئی کوشش کی، کوئی جد و جہد کی، بلکہ ہم نے جب آنکھ کھولی، شعور کی، تو معلوم ہوا، نوجوانی کے قدم رکھے تو ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارا نام مسلمانوں میں لکھ دیا گیا ہے، ہمارے باپ مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم کو بھی مسلمان کہنا چاہیے، بس اتنا ہی معلوم ہے۔ کیوں کہنا چاہیے، یہ اسلام کی حقانیت کیسے ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ جب اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی تھی تو ان کو معلوم تھا کہ یہ دعوت قبول کرنا گویا ایک کلمہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے مار پڑے گی اپنے اعتقادات کی، سب سے پہلے مار پڑے گی اپنے رشتہ داروں کی، سب سے پہلے مار پڑے گی اپنے ماحول کی۔ ان تمام کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر، سینہ سپرد ہو کر اس کو آگے بڑھائیں گے تو یہ دعوت پھیلے گی۔ یہ نظریات کیا ہیں، تقاضے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، کوئی واضح خاکہ ذہن میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ لیے، اب جیسی چیزی زندگی گزار لو، اپنی منمانی کر لو، کوئی مذائقہ نہیں، امت محمد یا مرحومہ ہے، جیسے ہی پہنچیں گے دامن پکڑ کے ہم سیدھے جنت چلے جائیں گے۔ یہ اعتقاد ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کمزوریاں پیدا ہوئی۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو یاد رکھ لیجیے، خدا کی قسم کبھی کا ابو جہل اسلام قبول کر چکا ہوتا، ابو لہب اسلام قبول کر چکا ہوتا، ابو طالب اسلام قبول کر چکے ہوتے۔ ان لوگوں کو جو اسلام کی حقانیت معلوم تھی اتنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی ایک کلمہ نہیں ہے جو کہہ دیے پھر اپنی منمانی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، نہ سود ہے، نہ آکر تجارت ہے، کوئی چیز میں کسی کی کمی نہیں ہے، نہ اخلاقیات ہے، نہ معاشرت میں کسی کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے، اتباع کا حکم ملا ہے، بس جو چاہے اپنی زندگی گزار لو، بس کافی ہے۔ یہ جو اعتقاد ہمارے اندر پیدا ہو چلا ہے، اسی کی کمزوریاں ہیں یہ تمام چیزیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے غصہ فرما رہا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، یہ
امت اب غضب بالائے غضب میں گرفتار ہو چکی ہے، اللہ کے غضب میں گھری ہوئی ہے اور جانتی بھی نہیں کہ غضب میں گھری ہوئی۔ یہ اس سے زیادہ عجیب بات ہے۔ ایک انسان ایک نقصان میں ہے، کم از کم نقصان میں ہے، معلوم ہو تو کسی نہ کسی دن نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمارے لیے یہ کیا ہے کہ ہم نقصان میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ نفع میں ہیں۔ کیسے ہوگا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، مستقبل کا زمانہ بھی، ماضی کا زمانہ بھی، حال کا زمانہ، ہر زمانے کی قسم، آدم سے لے کر انسان آخری قیامت تک آنے والا ہر انسان کا جو آنا مقرر ہے، ان تمام کے زمانے کی قسم کے انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صاحب، سب نقصان میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یہاں پر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں ہر انسان جو پیدا ہوگا وہ خسارے میں ہے۔ کون اس سے بچتے ہیں؟ صرف ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت بچتی ہے، وہ ہے آمنو، ایمان لائے، عملوا الصالحات، نیک عمل کیے، تواصوا بالحق، اس کی تلقین، اس دعوت کو پھیلاتے رہے، تواصوا بالصبر، اس دعوت کو پھیلاتے ہوئے جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کیے۔ ان چار کیٹیگری کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لیں گے تو یہ مسلمانیت کا وہ جماعت ہے، وہ طبقہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ ہے اللہ کی پارٹی۔ بہت سی پارٹیاں ہیں دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی اپنی پارٹی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے اللہ کی پارٹی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کی وہ پارٹی ہے جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ شعوری طور پر مسلمان بننا ہے۔ ابھی میں نے بحث کی تھی شعور اور لا شعور پر، تو ہم کو صحیح مسلمانیت کے لیے جو انکانشیسنس کے تحت ہم جو خاندانی لحاظ سے ہم مسلمان ہیں، اس کو ہٹا کر پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس عقیدے کو قبول کرنا ہے۔ تو اب میں جو بحث کروں گا یاد رکھ لیجئے، اس حیثیت سے بحث کروں گا کہ ایک عام انسان جس کا ابھی کوئی مذہب نہیں ہے، جو مذہب کی تلاش میں آیا ہے کہ حقیقتاً آج کے اس دور میں، خاص کر میں کہہ رہا ہوں یہ سائنٹیفک دور جو کہہ رہے ہیں، جس میں بڑے بلند بانگ دعوے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے اعتقادات تھے وہ سب پرانے ہو گئے، وہ سب ماضی ہو گئے، وہ سب دقیانوسیت ہے، تو اس دور میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں کون سا ایسا مذہب ہے جو انسان کی نجات کے لیے صحیح راہ بتانے والا ہے۔ اب میں کسی مسلمان کے لیے، کسی عیسائی کے لیے، کسی مشرک کے لیے عقیدے کے طور پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عمومی طور پر ایک انسان تلاش حق میں آیا ہے تو کیسے دیکھے گا، کیسے تلاش کرے گا کہ حق کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلے اس دنیا میں جو مذاہب ہیں، مشہور مذاہب 3: عیسائیت، یہودیت، مسلمانیت۔ یہ ایک چوتھا ہے، کوئی مذہب کا نام تو ہم دے نہیں سکتے، وہ ہے مشرکین، کیونکہ ان کی نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی قوانین ہے، بس سمجھ لیجئے ان کے اپنے ذہنوں میں جو کچھ آیا کیا ہے، 60 بت بھی ہیں، کسی کے کیا ہے ہزاروں بھی ہیں، کسی کے کیا ہے لاکھوں بھی ہیں، کتابیں بھی کئی ہیں، اور ہر دور میں مشرکین کا یہی رواج رہا ہے، خواہ آج کے مشرکین ہوں، خواہ مشرکین مکہ ہوں، ان کے پاس بھی کوئی ایک کتاب نہیں تھی، کوئی ایک نبی نہیں تھا، کئی تھی۔ تو یاد رکھ لیجئے آج بھی کیا ہے، رگ وید ہے، سام وید ہے، یجر وید ہے، اور کئی ویدیں ہیں ان کے بھی، کئی کتابیں ہیں، کئی نبی ہیں ان کے بھی۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ مذہب ہے، لیکن بعد میں گفتگو کروں گا۔ تو 3 مذاہب ہیں جو کتاب اور وحی کو مانتے ہیں۔ ایک ہے یہودیت، تاریخی لحاظ سے اگر پہلا دیکھا جائے تو یہودیت جو حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اور ان کی کتاب ہے تورات۔ ایک ہے عیسائیت جو حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، ان کی کتاب ہے انجیل۔ ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مسلمان مانتے ہیں، ان کی کتاب قرآن۔ یہ 3 مذاہب جن پر بہت زیادہ اکثریت ہے لوگوں کی۔ چوتھا مذہب ہے مشرکین کا، لیکن ان چاروں مذاہب میں ایک عام عقیدہ ہے الحاد کا، اور وہی عقیدے کے حامل
آج کی سب سے بڑی تعداد ہے مغربی ذہنیت کی، ویسٹرن کلچر کی، وہ کیا ہے؟ الحاد کیا ہے؟ بے دینی، لا مذہبیت، مذہب ہی کو اڑا دینا، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی چیز کی پابندی ہمیں ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے، نیچر ہے، قدرت ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ انسان کہیں بھی نہیں تھا، اچانک آیا، اچانک چلے جائے گا، یا نہیں آیا تھا تو پہلے ایک کیڑے کی شکل میں آیا تھا امیبا کے ساتھ، پھر کوئی بنا، پھر کوئی بنا، پھر کوئی بنا، بندر بنا، پھر انسان بن گیا، پھر ایسے ہی زندگی گزارے گا، پھر چلا جائے گا۔ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی حد بندی ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ ہمیں مذہب کو ماننے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے الحاد جو سب سے بڑا طبقے کی حیثیت سے اب موجود ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو 4 مذاہب ہیں، ہونے کے باوجود بھی ان 4 مذاہب میں بھی یہ عقیدہ اندرونی طور پر ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ یاد رکھ لیجیے، میں مسلمانوں کو ملا کر کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ عقیدہ ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، یہ سب کب ہوں گی؟ کون دیکھا ہے؟ سالوں سے، کروڑوں سالوں سے، پہلے سے، آبا و اجداد سے، آدم سے یہی کہتا آ رہا ہے ہر انسان، لیکن ہوا کب ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کیا مشاہدہ ہے؟ اتنی بڑی کائنات، پہاڑ ہیں جن کی عمریں کیا ہے، کئی سینکڑوں سالوں پر مشتمل ہیں، کبھی کیا ہے کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی موجود ہیں، ابھی موجود رہیں گے، آئے گا انسان چلا جائے گا۔ اس کی وجہ سے خواہ کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انجوائمنٹ کرنا۔ کیا جی لائف، تم کیا کرے، داڑھی رکھ لیے، کیا خواہ کیا احمق ہو گئے، بیوقوف ہو گئے؟ ابھی تو یہ کیا ہے، اب تمہاری عیش کا زمانہ ہے، انجوائمنٹ لائف ہے، اب کیا کر لیے تم؟ دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، یہ سب فرسودہ باتیں ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ ہم تو کہتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اس کے لیے کوئی اعتقاد وغیرہ کیا ہے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ جو یہ زبان سے تو مسلمان نہیں کہتا، لیکن اندرونی طور پر جو کچھ ذہن میں ہے وہ یہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایمانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن سنتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے کبھی ایک آنسو نہیں نکلتا، وہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وجلت قلوبہم، کیا ہوتا ہے، انہیں تھرا جاتے ہیں، پورا دل لرز اٹھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب آیتیں قرآن کی ان پر سنائی جاتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ کیفیت؟ احادیث آپ لاکھ سنتے ہیں لیکن عمل کا جذبہ کتنوں میں ہے؟ بتائیے ذرا، لاکھ احادیث ایسے تو آج کا بہت زیادہ طبقہ ایسا ہے کہ آپ کیا ہے، کہاں بہترین بیان ہے، کون کیسا کہہ رہا ہے، یہ سننے کے لیے تو جمع ہو جاتا، لیکن کلین شیو کئی سال کیا ہے وہ انہی بیانات میں گزار دیتا، کسی کی 10 سال، کسی کی 15 سال، لیکن کیا ہے کبھی داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں آتی۔ احادیث سن لیتا کہ بھائی داڑھی رکھو، حرام ہے کاٹنا، واجب ہے چھوڑنا، پردہ کرو، لیکن کیا ہے جو نہیں رہیں گے، کیوں؟ ہمیں اعتقاد ہی نہیں ہے اندر، زبان سے صرف اوپری طور پر کہہ لیتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر کہاں اعتقاد ہے ان باتوں پر؟ ہمیں اعتقاد ہے تو ان سائنسدانوں کی باتوں پر۔ آج کا یہ ویسٹرن کلچر جو نظریہ پیش کر رہا ہے، جو تھاٹ پیش کر رہی ہے، اس پر ہمیں اعتقاد ہے کہ بھائی یہ سب نیچر ہے، قدرت ہے، کون دیکھا خدا کو، کہاں ہے خدا، کیا چیز ہے؟ یاد رکھ لیجئے، یہ چیز ہے جو ہمیں زہر کی طرح اندر سے کیا ہے، جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح ہمارے ایمان کو کھا رہی ہے۔ جب تک یہ خناس، یہ کیڑا ہم اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے، ہمارے اندر وہ ایمانی کیفیت پیدا نہیں ہوں گی۔ اسی لیے میں سب سے پہلی گفتگو اسی پر کر رہا ہوں کہ میں بالتحقیق سائنسدانوں ہی کے لحاظ سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اپنے خیال میں بھی وہ لوگ عاجز ہیں کہ یہ کائنات کو بنانے والا ایک موجود ہے۔ ان لوگوں نے کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ کائنات جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ یاد رکھو، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، نہ ہم نے آسمان کو پیدا نہیں کیا، وَالْأَرْض، نہ زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور اس میں جو کچھ ہے سب بیکار۔ کیا مطلب؟ ہم نے زمین و آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، بالکل ایک مقصد کے ساتھ
بالکل ایک اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایسے ہی بن گئی، کھیل تماشا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گمان کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، کہ ایسے کافروں کے لیے آگ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارے لیے ہے، آپ بھی مان لیے، چلیے میں بھی مان لیا، لیکن اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ صرف ایک ایسا انسان ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ کائنات کی جو وسعت ہے، جو کہتا ہے کہ یہ خود بخود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ سائنسدانوں کا جتنا تجربہ ہوا ہے اس کائنات پر، سب نے اس کی باریک بینی سے مطالعہ تو کیا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، خون سرخ ہے، اس میں کیا ہے، ہیموگلوبین کے سرخ ذرے ہیں، اس وجہ سے یہ سرخ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہو رہا ہے بتا رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کسی کے پاس۔ جب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو کہے گا کہ وہ ایسے ہی ہو رہا ہے، نیچر ہے، قدرت ہے، اسے کون چلا رہا ہے ہم نہیں مانتے۔ تو یاد رکھ لیجئے اب یہ اگر ایسے ہی ہو رہا ہے تو ہمارا جو تصور کائنات ہے وہ اتنا محدود ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کائنات، یہ زمین ایک سیارہ ہے جس پر ہم بستے ہیں، لیکن کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، جو ستارے ہم دیکھتے ہیں آئنسٹائن کے فلسفے کے مطابق، یاد رکھ لیجئے میں سائنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو سائنسدان آئنسٹائن ہے بہت بڑا گزرا ہے، اس کے فلسفے کے مطابق وہ جو کائنات کا خاکہ پیش کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو ستارے ہم دیکھتے ہیں، سمندر کے کنارے جو ساحل ہے اس میں جو ذرات ہیں، اگر آپ پوری دنیا کے سمندر کو ملا لیں اور پورے ذرات کو ملا لیں تو آپ جتنے گنتی نہیں کر سکتے اتنے ذرات کے مانند آسمان پر ستارے۔ ہم جو دیکھتے ہیں عام طور پر اپنی آنکھوں سے یہ 5000 ستارے دیکھ سکتے ہیں، دوربین سے اگر دیکھیں گے تو بیک وقت 30 لاکھ ستارے دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندازے کے مطابق کم از کم کیا ہے، جتنے ساحل ہیں اس میں سمندر کے جتنے ذرات ہیں اتنے ذرات کے مانند یہ ستارے ہیں، اور ایک ایک ستارہ ایسا ہے کہ چھوٹے ستارے تو وہ ہیں جن میں کیا ہے یہ دنیا 1-2 داخل ہو جائیں گے اندر، اور بھی اس سے بڑے ہیں ان کے اندر کیا ہے کئی لاکھ دنیایں داخل ہو جائیں گی، ان سے بھی بڑے ہیں جن میں کئی کروڑ دنیایں داخل ہو جائیں گی۔ یاد رکھ لیجئے اس کا اندازہ، یاد رکھ لیجئے زمین سے جو فاصلے پر ہم سورج دیکھتے ہیں 9.5 کروڑ میل فاصلہ ہے، جو ہم سورج دیکھتے ہیں یہاں سے زمین سے اس کا فاصلہ کتنا ہے، 9.5 کروڑ میل ہے، دور میٹر۔ یہ 9.5 کروڑ میل دور جو دیکھتے ہیں سیارہ، یہ کتنا بڑا ہے معلوم ہے آپ کو؟ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ زمینیں اس میں داخل ہو جا سکتی ہیں، پوری زمین، پوری جو زمین ہم ہے، جو کرۂ ارض جو دیکھتے ہیں ہم، گلوب جو دیکھتے ہیں، ایسے 12 لاکھ دنیایں ایک سورج میں داخل ہو جائیں گی، جو اپنے فاصلے پر ہے پوری گرم انگار سے، جس کا کوئی فاصلہ اگر کچھ نیچے آ جائے تو یہ زمین راکھ ہو جائے گی۔ ابھی اتنے بڑے بڑے سیارے، کتنے بڑے بڑے کروڑوں اربوں دنیایں اپنے اندر سما سکتی ہیں، ویسے بڑے بڑے دنیا سیارے کہاں ہیں؟ آسمان پر موجود ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسے بھی نہیں ہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے محور میں تیر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنی ایک جماعت کو لے کر، وہ بھی ایک نہیں ہے، ایک الگ الگ نہیں پھر رہا ہے، بلکہ کہکشاں کے نام سے کیا ہے، الگ الگ مجموعات النجوم کہتے ہیں جسے، کہ ایک سیارے کا اپنا ایک محور ہے، 5 میں ایک جمع ہے، 10 میں ایک جمع ہے، 12 میں ایک جمع ہے، 15 میں ایک جمع ہے، جمع ہو کر کیا ہے سیر کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے، اس میں لے کر کیا ہے وہ پھر رہے ہیں۔ کیسے پھر رہے ہیں؟ بغیر ایک دوسرے کے ٹکرائے، اگر دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو یاد رکھ لیجئے پوری کائنات نیست و نابود ہو کے رہ جائے گی۔
جس طرح ہم کیا ہے کبھی کسی روشن دان سے کسی سوراخ سے آپ گرمیوں کے زمانے میں دھوپ کے زمانے میں ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کبھی پڑھ کے سوراخ سے جو روشنی آتی ہے اس کو غور کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ بعض ذرات کیا ہے اس میں تیر رہے ہیں. کبھی آپ لوگوں کو یہ مشاہدہ ہوگا کہ جو سوراخ ہے روزن دان ہے اس میں سے آپ مشاہدہ کریں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جو ہوا آ رہی جو روشنی آ رہی اس میں سے ذرات کیا ہے تیر رہے ہیں. آپ کو نظر آئے گا بالکل اسی کو بڑے پیمانے پر تصور کر لیجئے. اسی طرح کیا ہے کائنات میں اوپر آفاق میں یہ سیارے تیر رہے ہیں جن کی حجم جن کی کیا ہے بڑائی کتنی ہے کہ ایک ایک سیارہ اربوں کروڑوں زمین کو سما سکتا ہے اپنے اندر. اب وہ بھی جو تیر رہے ہیں کیسے تیر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو روشن دان سے جو روشنی میں ذرے تیرتے ہیں وہ کیا ہے پراگندہ تیرتے ہیں. ایسے ویسے کسی کو کوئی محور پر کوئی دائرے پر نہیں تیرتے. لیکن کائنات کیسے تیر رہی ہے معلوم ہے آپ کو؟ پوری اپنی اپنی ایک محور اپنی اپنی ایک جماعت دائرے کی شکل میں تیر رہی ہے. ذرا تصور کیجئے یہ سب کیا ایسے ہی ہو گیا؟ اتنی بڑی کائنات میں اتنے کروڑوں سیارے اتنے بڑے بڑے سیارے 5 5 6 6 کی شکل میں کہکشاں کی شکل میں جمع ہو کر تیر رہے ہیں بغیر کوئی ٹکرائے. کوئی ایک بھی اگر اتفاقاً بھی ٹکرائے گا تو یاد رکھ لیجئے پوری کائنات درم برم ہو جائے گی. اور سائنسدانوں کی عقل تو اس وقت حیران رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیارے تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے آس پاس آ کے نکل جاتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ٹکراؤ ہو جائے گا لیکن نکل جاتے ہیں. ٹکرانا نہیں ہے. کون چلا رہا ہے یہ نظام؟ کون کر رہا ہے؟ اسی لیے سائنسدان جب جتنا علم حاصل کیے وہ لوگ پکار اٹھے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا موجود ہے. اس کے بغیر ہم کوئی چیز تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی تنظیم کے ساتھ ایک کائنات جو چل رہی ہے اتنی بڑی کائنات جو ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم انسان اس دنیا پر کوئی حکومت مل جائے تو بہت بڑا بادشاہ. تو یاد رکھ لیجئے یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت اس کائنات کے ان سیاروں کے مقابلے میں ہے ہی نہیں. اب ایسے سیارے اور ان کو اس حیثیت سے گردش کرنا کس کا ہے؟ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ تو کائنات کا نظام ہوا. سب سے قریبی سیارہ جو ہے وہ ہے چاند جو 2,40,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے. ہمارے سے سب سے قریب سیارہ ہے وہ. اگر یہ ذرا سامنے آ جائے تو یاد رکھ لیجئے پھر کیا ہے زمین کا جو کچھ کثافت رہنے کی زندگی ہے توانائی ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے کو کشش کے لحاظ سے کھینچ رہی ہے. اسی کشش کے لحاظ سے ہم بھی اس زمین پر موجود ہیں. یاد رکھ لیجئے ہم سمجھتے ہیں زمین پر ہیں بلکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو زمین پر نہیں ہے. زمین پر ہم لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ پوری کائنات میں جو فضا ہے اس پر کیا ہے لٹھو کی طرح یہ زمین پھر رہی ہے. ایسے بھی پھر رہی ہے ایسے بھی پھر رہی ہے. لٹھو جس طرح پھرتا ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے اسی طرح یہ کائنات یہ زمین پھر رہی ہے ایک دوسرے کے سیارے کے ساتھ ساتھ. اور یہ پھرتی ہوئی ایک سال اپنا گزارتی ہے. تو یاد رکھ لیجئے ہمارا جو قیام ہے اس پر وہ قیام کیسے ہے لٹکے ہوئے انداز میں. کسی پر ہم ٹھہرے نہیں. اگر ہندوستان کا شخص امریکہ والے کو دیکھے گا تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ نیچے سے لٹکا ہوا ہے. امریکہ والا ہندوستان والے کو دیکھے گا تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ ایسے لٹکا ہوا ہے. تو کیسے ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ گریویٹی سسٹم یہ کشش کون رکھا ہے؟ کھینچ لیا کیا ہوگا ایسے ہی لڑک جائیں گے. پورے کی پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی. تو سائنس جانوں نے جو مطالعہ کیا ہے اس پر انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے یاد رکھ لیجئے جو شروعات کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے کبھی خدا کا انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تمام کو چلانے والا تو کوئی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہے کیسے ہم اس کی تلاش کریں کیونکہ ان کے پاس وحی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وحی کی تھی لیکن ان کے پاس وحی کا ذریعہ نہیں. تو انہوں نے کیا کیا تلاش میں اپنی زندگیاں گزار دی. شروع کے جو تھے
لیکن یہ الحاد کس طرح شروع ہوا؟ تو یاد رکھ لیجئے، لا مذہبیت خدا نہیں ہے، یہ کوئی سوچ سمجھ کر انہوں نے کیا ہے کائنات کا مطالعہ کیا، خدا کی تلاش کی، آخر میں تھک ہار کر بیٹھ کے کیا کیا، یہ اعلان کیا کہ اب خدا موجود نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ الحاد، یہ بے دینی جو آج پورے ویسٹرن کلچر میں پھیلی ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کسی بھی خدا کو مانیں گے قانون کو ماننا ہوگا، قانون کو مانیں گے تو آپ کے اندر پابندیاں آئیں گی، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ پابندیاں مذہب کی اتنی بڑی، یاد رکھ لیجئے جو فلسفہ اٹھا 18ویں صدی میں اٹھا۔ کب اٹھا؟ آج سے 300 سال پہلے اٹھا۔ یہ 20ویں 21ویں صدی ہے نا، 18ویں صدی میں اٹھا۔ کیوں اٹھا معلوم ہے؟ سب سے پہلے یورپ میں اٹھا۔ یورپ کے لوگ ہی سب سے پہلے ہیں جو خدا کا اور مذہب کا انکار کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عیسائی مذہب ہی اس کی وجہ ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر کیا ہے؟ پوری زندگی گزارنے کے قوانین نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس سب سے اونچا مرتبہ وہ ہے کہ انسان شادی نہ کرے۔ اب بتائیے ایک انسان بغیر شادی کے کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا یہ خواہش، اور اس کا حصول بھی حلال طریقے سے بتا دیا۔ لیکن عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ اپنی مذہبیت کا سب سے مقدس درجہ کیا ہے؟ وہ شادی نہیں کیے، راہبہ بن گئی تو کیا ہے؟ انہیں سب سے مقدس درجہ۔ اب انہوں نے اس حیثیت کو اتنے زیادہ زور و شور کے ساتھ پیش کیا کہ کئی ایسے لوگوں کو مجبوراً بننا پڑا، مجبوراً پوپ بننا پڑا، مجبوراً راہبائے بننا پڑا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ مذہب کو ماننے سے نہ آ رہا ہے، یہ اصل پرابلم کہاں ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ مذہب کا ہے۔ اگر ہم مذہب ہی کو اڑا دیں گے مار کے، مذہب ہی کو ختم کر دیں گے تو پھر کوئی پابندی ہم پر نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ایک طبقہ اٹھا پوپ کے مقابلے میں۔ یاد رکھ لیجئے، ان لوگوں کے چرچ کے جو قوانین ہے، کلیسا کہتے ہیں اسے، کلیسا کے مقابلے میں سب سے پہلے ایک طبقہ اٹھا جس نے انکار کیا کہ ہمیں کوئی قوانین کی پابندی نہیں ہے، ہم جو چاہے کریں گے۔ تو اس وقت پاور کے لحاظ سے کلیسا تھی، تو ان لوگوں کیا ہے سزائیں دے کر جیل میں ڈال کر ختم کر